حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن، عبادت کے لیے اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ذی الحجہ جو کل سے پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، یہ 10 دن کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ باقی دنوں کے اعمال ان 10 دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور جہاد والا عمل بھی ان 10 دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ آپ فرمایا کہ ہاں، جہاد کا عمل بھی ان 10 دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جائے اور پھر واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے، وہ اس کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ جائے گا، ورنہ جہاد جیسا عمل بھی ان 10 دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ، یہ جو عشرہ ذی الحجہ، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہو، اور ان راتوں کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ہاں، ہمارے گھروں میں اس کے تذکرے ہونے چاہیے، ہمارے مجلسوں میں، کہ بھئی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ہاں، اور یہ عشرہ ذی الحجہ، یہ شروع کے 10 دن، یہ بہت قیمتی دن ہیں، یہ افضل دن ہیں، یہ اعمال والے دن ہیں۔ ان دنوں کے اعمال اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دنوں میں الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کثرت سے پڑھو۔ ان دنوں میں کثرت کرو، اس کی تحلیل، تکبیر، کثرت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کی کثرت کرو۔ ہاں، تو یہ ہمارے گھروں میں بچوں کی زبانوں پر ہو، بڑوں کی زبانوں پر ہو، بچیوں کی زبانوں پر ہو کہ ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے بھئی یہ قیمتی مہینہ ہے، یہ قیمتی دن ہے۔ چلو پورے 9 دن روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی 2 دن رکھ لو، 3 دن رکھ لو، کچھ تو رکھو۔ ان 10 دنوں میں ہماری عبادت جتنی چل رہی ہے، جس آدمی کی جتنی تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، نوافل ہیں، اس سے تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے۔ ان 10 دنوں میں کچھ نوافل بڑھ جائیں، کچھ ذکر بڑھ جائے، تلاوت بڑھ جائے، مسجد میں جلدی آ جائے، نماز کے بعد اور وقت دیں۔ یہ قیمتی دن آ رہے ہیں، افضل دن آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں اگلے سال کا عشرہ ذی الحجہ ملے گا کہ نہیں ملے گا بھائی۔ کتنے پچھلے سال اس ذی الحجہ میں تھے اور اس سال نہیں ہے وہ، اور پتہ نہیں کس کس کا یہ عشرہ ذی الحجہ آخری ہے، اگلا نہیں ملے گا انہیں۔ تو سب نیت کرو بھائی، اس عشرہ ذی الحجہ کو قیمتی بنانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی؟ سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے، آپ نے یہ بات سنی، آپ دوسروں کو سناؤ، اپنے گھر میں جا کے تذکرہ کرو، اپنے سب گھر والوں کو بٹھاؤ، ان سے مذاکرہ ہو کہ دیکھو بھائی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، یہ بڑے قیمتی دن ہیں، یہ قیمتی راتیں ہیں۔ ہاں، کچھ تو نوافل رات کے بڑھ جائیں، جو کبھی نہیں پڑھتے، چلو 2 تو پڑھنا شروع کر دیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، اتنا تو کم از کم جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، کچھ 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کے دعا مانگ لیں،
یہ ہماری مجلسوں میں تذکرے ہوں، ہمارے محلوں میں بیٹھکوں میں یہ باتیں ہوں کہ ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، بڑے قیمتی دن ہیں، قیمتی راتیں ہیں، عبادت کی راتیں ہیں، ان دنوں کے اعمال اللہ کو محبوب ہیں، ہاں؟ باقی دنوں کے اعمال ان دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، نیت کریں، کوشش کریں، دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو کتنوں کا ذی الحجہ آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، ان کی زندگی میں کوئی فرق، معمول کی زندگی چل رہی ہے۔ کتنی قیمتی دن شروع ہو رہے ہیں، اکثر کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تذکرے عام ہوں گے تو اہتمام پیدا ہوگا نا، یہ تذکرے عام ہو جائے۔ دوسرا بھئی چاند نظر آنے سے پہلے بھی خاص طور پر جنہوں نے قربانی کرنی ہے بھی اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹ لیں، پھر قربانی کرنے کے بعد کاٹیں، مستحب ہے پہلے کرنا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔